بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین ان اور رات سر پر آئی تھی اور میں شہر کی سڑکوں پر بے یار و مددگار پھر رہا تھا۔ پچھلی رات سے میرے پیٹ میں سوائے پانی اور چائے کے پیالی کے کچھ نہ گیا تھا۔ علاوہ ازیں میری جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی اور آخری سگریٹ میری انگلیوں میں سلگ رہا تھا۔ امید کی آخری کرن بھی بجھ رہی تھی۔ اتنے بڑے شہر میں میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں نومبر کی سرد رات بسر کی جا سکے۔ اس سے بیشتر جبکہ راتیں خوشگوار تھیں، میں ایک باغ میں سویا کرتا تھا۔ پھر نومبر شروع ہو گیا اور میں ریلوے ویٹنگ روم میں آ گیا۔ یہاں بوڑھے چوکیدار سے واقفیت ہو گئی۔ میں اس کے بیٹے کو انگریزی پڑھا دیا کرتا اور وہ مجھے آرام سے لمبے بینچ پر ٹھنڈے گدے پر سونے کی اجازت دے دیتا، مگر وہ بچہ اس قدر نکما اور ضدی تھا کہ مجھے مجبوراً ویٹنگ روم کو خیر بات کہنا پڑا۔ وہاں سے میں نے سیدھا خدا کے گھر کا رخ کیا، جہاں 3 دن تک تو مولوی صاحب لحاظ ہی کرتے رہے، لیکن چوتھے روز انہوں نے بھی لمبی داڑھی میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فرما دیا، برخوردار ماں باپ کا دل دکھانا گناہ ہے، اپنے گھر جاؤ۔ اور میں چپکے سے اپنے گھر چلا آیا، یعنی پھر انہی لمبی چوڑی سڑکوں پر جو مجھ غریب کی راہ میں ہر قدم پر بچھی رہتی تھی اور جن کی اڑتی ہوئی گرد میں 2 ماہ سے پھانک رہا تھا۔ جس سڑک پر میں چل رہا تھا وہ کافی کھلی اور بارونق تھی۔ کنارے کنارے سبز کمکموں کی قطار دور تک چلی گئی، جن کی پھیکی روشنی میں گزرنے والوں کے چہرے مدکوک دکھائی دے رہے تھے۔ لوگ گرم کپڑے پہنے جگمگاتی ہوئی دکانوں میں خرید و فروخت میں مشغول تھے۔ کافی دیر ادھر ادھر آوارہ گردی کرنے کے بعد جب میں سردی، تھکن اور بھوک نے میرے اعضاء پر مردنی سی طاری کر دی تو میں نے پھر خدا کے گھر کا رخ کیا۔ مسجد کے بڑے دروازے میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ صحن بالکل خالی تھا اور بڑے کمرے کے محرابی دروازے پھولے ہوئے نمدوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ جوتا باہر اتار کر صحن کا ٹھنڈا فرش عبور کر کے میں نمدہ اٹھا بڑے کمرے میں داخل ہو گیا۔ گرم اور پرسکون فضا کے نرم لمس نے لپک کر میرے تھکے ہارے سرد جسم کو اپنی آغوش میں لے لیا اور میں گرتے گرتے سنبھلا۔ کمرہ بالکل گرم حمام بنا تھا۔ زمین پر بھورے رنگ کی چٹائیاں کرینے سے بچھی ہوئی تھی۔ منکش چھت سے قیمتی جھاڑ فانوس لٹک رہے تھے اور سنگ مرمر کے منبر پر مٹی کے آب خورے میں گلاب کے پھول رکھے تھے، جن کی دھیمی دھیمی خوشبو فضا میں تیر رہی تھی۔ ایک کمزور لیمپ کی گدلی گدلی روشنی میں مسجد کا یہ کمرہ اس کے صحن کی طرح بالکل خالی پڑا تھا۔ جس جگہ میں گھٹنے چھاتی سے لگائے اپنا سر بازوؤں کے حلقے میں چھپائے سونے کی کوشش کر رہا تھا، میرے قریب ہی جوتے رکھنے کا ڈبہ تھا۔ میرا ذہن شاں شاں کر رہا تھا اور نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ اپنا سب کچھ ہندوستان میں چھوڑ آنے کے بعد اس اجنبی شہر میں 2 ماہ سے در بدر پھر رہا تھا اور میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایک بار پھر اپنے آپ کو خدا کے گھر میں پا کر میرا دل چاہا کہ ہاتھ باندھ کر بسط اجزا نیاز اس کے حضور میں ایک عرض کروں، میں پوچھوں کہ میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا جس کی پاداش میں مجھے بھوک، سردی اور ذلت کے سنگلاخ میدانوں میں جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر منبر کی طرف دیکھا، جہاں مٹی کے آب خورے میں سجے ہوئے پھول مجھے بے زبان قیدیوں کی مانند دیکھنے لگے۔ میری نظریں خود بخود جھک گئی، لیکن میرا جسم دکھ رہا تھا اور بھوک کی وجہ سے انتڑیاں پیٹ میں کانٹے دار تارے بن کر چبھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کاش میں اتنا چھوٹا بن جاؤں کہ جوتے رکھنے والے ڈبے میں دپک کر سمٹ جاؤں اور ساری عمر وہی پڑا رہوں اور کبھی باہر نہ نکلوں۔ میں نے بازوؤں کے حلقے میں سے ایک آنکھ کھول کر ڈبے کو دیکھا، اس میں ایک بھی جوتا نہ تھا۔ مجھے فوراً اپنے جوتے کا خیال آ گیا، جس سے مجھے خاص لگاؤ تھا اور جس نے خستہ حالی کے باوجود ہر حالت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ اندر لانا بھول گیا تھا۔ جی میں آیا کہ اسے باہر سے اٹھا کر اندر لے آؤں، وگرنہ وہ ٹھنڈ میں پڑے پڑے اکڑ جائے گا، لیکن اس گرم فضا سے نکل کر ٹھنڈے صحن کو عبور کرنے کے خیال ہی سے میرے بدن میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ میں اور اکٹھا ہو گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں ابھی کوشش کر ہی رہا تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ میں زیادہ سمٹ گیا۔ خاموش کمرے میں کسی کے بوجھل قدموں کی چاپ سنائی دی، جو بتدریج میرے قریب پہنچ کر رک گئی۔ کون ہو تم؟ اس آواز میں ترچھی اور کھردرا پن تھا۔ میں نے سر اٹھایا۔ ایک مولوی صاحب، جن کا قد ٹھگنا، مبہم پدار اور داڑھی بھی مہندی رنگی تھی، میرے اوپر جھکے کھڑے مجھے اپنی سرخ سراہی گلافی آنکھوں سے گور رہے تھے۔ میں خاموش رہا۔ کھردری آواز پھر بلند ہوئی، کون ہو میاں؟ اور میں نے سر جھکا لیا۔ جواب کیوں نہیں دیتے خدا کے بندے؟ اس دفعہ آواز کڑوی اور کرختی، جیسے کوئی نیم کے تنے پر کلہاڑی چلا رہا ہو۔
میں آدمی ہوں جناب۔ بھئی آدمی تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مگر تم ہو کون؟ مسلمان ہو؟ پھر وہی بات، خدا کے بندے مسجدوں میں مسلمان ہی آتے ہیں، لیکن اصل میں تم کون ہو؟ میں جلا گیا۔ میں ہوں خانہ بدوش، دیوندر، ستیارتھی، کتاب کا سرور، لاہور والا قوت۔ مولوی صاحب نے چکرا کر میری بات کاٹ دی۔ تم ہندو ہو کیا؟ جی نہیں حضور، میں مسلمان ہوں، پردیسی ہوں اور یہاں رات بسر کرنا چاہتا ہوں، پناہ گزین ہوں۔ مولوی صاحب نے اور جھک کر پوچھا، کچھ سمجھ لیجئے۔ مولوی صاحب ایک دم سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تعجب! خدا کے بندے تم نے پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا؟ برخوردار، اگر ایسی ہی بات ہے تو کسی سرائے میں جاؤ، کیمپ میں جاؤ۔ خدا کا گھر ہر ایرے گیرے کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اس مسجد میں آئے دن چوریاں ہوتی ہیں، کبھی پمپ کی ہتھنی نہیں ہے تو کبھی نلکے کی ٹوٹی غائب۔ ان پناہ گزینوں کا کچھ ایسا تاندہ بنا ہے کہ جینا مشکل ہو گیا ہے۔ نہیں نہیں میاں، اپنا راستہ پکڑو، مجھے بڑا دروازہ بند کرنا ہے۔ میں دل ہی دل میں بیچ و تاب کھا رہا تھا۔ کمبخت، یہ تو بڑا ہی اجڑ قسم کا مولوی تھا۔ مجبوراً اٹھا، گرم فضا میں 2-3 لمبے لمبے سانس بھر کر معدہ گرم کیا اور صحن میں آ گیا۔ سرد ہوا اور ٹھنڈا فرش میرے استقبال کو آگے بڑھے اور میں نے جلدی سے کوٹ کا پھٹا ہوا کالر چڑھا لیا اور ہاتھ جیبوں میں داب لیے۔ باہر پڑے پڑے میرا جوتا واقعی اکڑ گیا تھا۔ تسبیح باندھتے ہوئے میرا دل چاہا کہ کسی نہ کسی طرح پمپ کی ہتھنی یا نلکے کی ٹوٹی کھول کر لے اڑوں، مگر مولوی صاحب میرے سر پر ہی کھڑے تھے۔ اس امید کا بھی گلا گھونٹ کر میں چپ چاپ مسجد کے بڑے دروازے سے باہر آ گیا۔ باہر اب کافی سردی ہو گئی تھی اور لوگ تیز تیز قدم اٹھائے شاید اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ گھر جہاں ان کی مائیں بہنیں بیویاں اور گرم کھانے اور گرم بچھونے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے سرد آہ بھری اور سڑک کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلا گیا ہوں گا کہ دفتن کسی نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے پاس دیا سلائی ہوگی؟ میں نے مڑ کر دیکھا۔ سلیٹی رنگ کے لمبے کوٹ میں ملبوس، سیاہ گھنگریالے بالوں اور تیکھی ناک والا ایک نوجوان شخص مجھے چمکیلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ضرور ہوگی۔ اس کا رنگ سنہرا گندمی تھا اور چہرے پر شرافت عیاں تھی۔ سگریٹ سلگاتے وقت اس کی سیاہ بویں اکٹھی ہو گئی اور تیکھی ناک چمک اٹھی۔ دیا سلائی واپس کرتے ہوئے وہ ذرا سا میری طرف جھک کر بولا، مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس ایک ہی سگریٹ تھا۔ کوئی بات نہیں۔ اور وہ اطمینان سے سگریٹ کا دھواں اڑاتا میرے ساتھ چل پڑا۔ اس کی چال پر وقار اور متوازن تھی، جیسے وہ فوج کا کپتان ہو اور رات کے وقت شہر میں گشت کرنے نکلا ہو۔ اس کے چوڑے اور مضبوط شانوں کا لطف جھکاؤ اس کی رفتار میں دلکشی پیدا کر رہا تھا۔ ہم خاموشی سے چلتے گئے۔ ایک چوک کے پاس پہنچے غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، کیوں جناب، اس شہر میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں کرایہ ادا کیے بغیر رات کاٹی جا سکے؟ وہ ٹھٹک گیا۔ ایک پل کے لیے رک کر اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیا واقعی بے گھر ہیں؟ جی ہاں، بالکل بے گھر۔ تو میرے ساتھ آئیے۔ اتنا کہہ کر وہ زیر لب مسکرایا اور مجھے ساتھ لیے ایک طرف گھوم گیا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ شخص مجھے اپنے گھر لے جا رہا ہے۔ اس کا گھر بھی اتنا ہی دلکش ہوگا جتنا کہ اس کی چال ڈال ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کے گھر کا نقشہ قائم کرنے لگا۔ ایک خوبصورت کھڑکیوں والا گھر، جس کے کمروں کی دیواروں پر پھولدار کاغذ منڈے ہوں گے اور جس کے باورچی خانے میں قسم قسم کے کھانے پک رہے ہوں گے۔ ہم دونوں ایک فرنیچر سے بھرے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ وہ میز کے دراز سے پلیٹس 3 کا ڈبہ نکال کر میرے آگے رکھ دے گا اور گھنٹی بجا کر نوکر کو بلائے گا۔ نوکر دروازے والا پردہ اٹھا کر نمودار ہوگا اور وہ نوکر سے کہے گا، دیکھو شبراتی ہمارے مہمان کے لیے۔ مگر نوکر سے کچھ کہنے کی بجائے اس نے میری طرف جھک کر کہا، یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی آپ ہی کی ناؤ میں سوار ہوں، یعنی میرے پاس بھی اس شہر میں رات کاٹنے کی کوئی جگہ نہیں۔ مجھ پر جیسے کسی نے گرم پانی کا تسلا انڈیل دیا اور ڈرائنگ روم کے قیمتی فرنیچر اور پلیس 3 کے سارے سگریٹوں کا ستیہ ناش ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا آدمی بھی میری طرح بے گھر ہو سکتا ہے۔ خیر یہ باتیں چھوڑیے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رات کہاں ٹکا جائے۔ اتفاق سے میری جیب میں چند آنے محفوظ ہیں۔ آپ کی جیب میں کچھ ہے؟ میں نے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈال کر جلدی سے پاسنگ شو کی خالی ڈبی نکال کر پیش کر دی، جس پر وہ بے اختیار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کس قدر صحت مند اور پرعزم تھا اس کا کہکا!
مجھے یوں محسوس ہوا ہے گویا کسی نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا ہے اور اندر بہترین کھانے، بہترین سگریٹ اور بہترین بستر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی پرواہ نہیں، ہم کہیں نہ کہیں پڑے رہیں گے۔ کیا ہوا اگر ہماری جیبیں خالی ہیں؟ بے شک میں نے جلدی سے لقمہ دیا، جیسے مجھے یقین ہو کہ اگلے چونک میں ہم کسی کے ہاں مہمان بننے والے ہیں۔ اب ہم شہر کے گنجان حصے میں آ گئے تھے۔ بازار میں چند ایک پان سگریٹ بیچنے والوں کی دکانیں ہی کھلی تھیں۔ ایک جگہ حلوائی دکان کے سامنے کڑھائی رکھے اسے کھرچ رہا تھا اور قریب ہی دو کتے اپنی دمیں ہلا ہلا کر ایک دوسرے پر گھرا رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہاں ایک چائے خانہ رات بھر کھلا رہتا ہے۔ میرے ساتھی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اسی بازار میں؟ میرا خیال ہے اسی بازار میں۔ وہ ذرا رکا، پھر فضا میں کچھ سونگھ کر ایک طرف نظریں جماتے ہوئے بولا، یہ چائے کی خوشبو تھی، شاید وہ رہا چائے خانہ۔ ذرا فاصلے پر ایک دکان کے ادھ کھلے دروازے میں سے پھیکی پھیکی روشنی باہر نکل رہی تھی۔ یہ وہی چائے خانہ تھا جہاں میرا ساتھی رات بسر کرنا چاہتا تھا۔ ہم لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے جلدی ہی وہاں پہنچ گئے۔ دروازے کا آدھا پٹ کھلا تھا اور بقیہ آدھا حصہ ایک مستطیل واضح کے چبوترے نے روک رکھا تھا۔ چبوترے میں بنی ہوئی انگیٹھیاں دہک رہی تھیں اور ان پر رکھی ہوئی میلی کچیلی کیتریوں میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ قریب ہی ایک ادھیڑ عمر کا مریل سا آدمی بیٹھا، سر پر گلو بند لپیٹے ایک کیتلی میں چمچ پھیر رہا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ہمارے شانوں پر گرم کمبل ڈال دیے ہوں۔ مجھے مسجد کا نمدوں سے ڈھکا ہوا بڑا کمرہ یاد آ گیا۔ چائے خانے کی دیواروں کی سفیدی دھوئیں کے باعث گدلی ہو رہی تھی۔ ادھر ادھر پڑی ہوئی چند کرسیوں اور میزوں کے علاوہ درمیان میں بسیدہ سی دری بچھی ہوئی تھی، جس پر تین آدمی میلی میلی چادروں میں منہ سر لپیٹے خاموشی سے حقہ پی رہے تھے، یوں ایک دوسرے پر جھک کر بیٹھے تھے جیسے کسی خفیہ جماعت کے آدمی ہوں اور وہاں چھپ کر میٹنگ کر رہے ہوں۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہ جگہ نسبتاً صاف تھی۔ ہمارے ساتھ والی کرسی پر ایک جلمی سپاہی میز پر سر رکھے بازو پھیلائے سو رہا تھا۔ لکڑی کی چھوٹی سی کنگھی اس کے لمبے بالوں میں لگی ہوئی تھی، اس کی لال پگڑی اس کے آگے پڑی تھی۔ وہ یوں سر بجود تھا گویا اس پگڑی کی پوجا کر رہا ہو۔ سامنے والی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی بینچ پر کوئی شخص پھٹے پرانے لحاف میں گھسا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ اس کے ہلکے ہلکے گراٹوں کی آواز چائے خانے کی خاموش فضا میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس آدمی کی میٹھی نیند پر رشک آنے لگا۔ پرانی پیالی میں چائے انڈیلتے وقت مجھے اپنے ساتھی کی کلائی سے بندھی ہوئی سنہری گھڑی دکھائی دی، جو رات کے 11:15 بجا رہی تھی۔ میں کبھی کبھی یہاں رات بسر کرنے آ جاتا ہوں، اس نے ایک پیالی میری طرف سرکا کر کہا۔ رات کاٹنے کے لیے اس سے اچھی جگہ شہر بھر میں کہیں نہیں۔ تم کچھ پیو نہ پیو، یہاں آ کر بیٹھے رہو۔ اگر نیند آ جائے تو اسی سپاہی کی طرح آرام سے سر رکھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ پیسہ لگے نہ کسی کے احسان اٹھا، اور رات بھی مفت میں کٹ گئی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ چائے ایسی تھی، گرم اور خوشگوار۔ وہ ہونٹ پیالی کی طرف باریک سطح سے لگائے مزے مزے سے چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ چند گھونٹ پی کر اس نے پیالی میز پر رکھ دی اور ملازم لڑکے کو آواز دی، آدھی ڈبی گولڈ لیف۔ جب لڑکا باہر نکل گیا تو وہ کہنے لگا، میں ہمیشہ بہترین سگریٹ پیتا ہوں، اور اگر میری جیب خالی ہو تو کچھ نہیں پیتا۔ میں تمہیں بھی یہی کہوں گا، ہمیشہ بہترین سگریٹ پیو اور بہترین عورت سے محبت کرو، لیکن چائے کسی ایسی ہی جگہ بیٹھ کر پیو جو مزہ اور تسکین تمہیں یہاں نصیب ہوگی۔ اسے تم شہر کے بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی نہ پاؤ گے۔ یہاں تمہیں سکون اور ذہنی آسودگی کا احساس ہوگا۔ جس شہر میں ایسے چائے خانے نہیں ہیں، میرے خیال میں وہ سگریٹ کی خالی ڈبی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ ہے، یا کسی انشورنس کمپنی کا دفتر ہے۔ میں اپنے ساتھی کی گفتگو میں بڑی دلچسپی لے رہا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے پہلے کہاں تھا اور اس کے بعد کہاں جائے گا، اور جب میں نے اس سے اتنا پوچھا جا تو اس کے چہرے پر افسردہ سا تبسم پھیل گیا اور وہ پیالی میں سے اٹھتی بھاپ کو دیکھنے لگا۔ اس کی خاموشی زیادہ گہری اور پرسکون ہو گئی، جسے وہ اپنی گمشدہ ماضی کی تاریک ٹہلانوں میں اتر گیا ہو۔ سر اٹھا کر اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی چمکیلی آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی غمگینی چھلک رہی تھی۔ کھلی پیشانی پر 2-3 سلوٹے زخموں کے نشان سے بن کر ابھر آئی تھیں۔ اس سے پہلے میں ہندوستان میں تھا۔ میں اگرچہ پناہ گزین ہوں، مگر مجھے اس نام سے چڑ ہے، نفرت ہے۔ میں تقریباً 2.5 مہینوں سے بھوک، افلاس اور گمنامی کے پیکروں میں سائبیریا میں بھٹک رہا ہوں۔ میں ایک جلا وطن ہوں، مجھ سے میرا گھر، میرا وطن، میرا ماحول جدا کر دیا گیا ہے۔ میں نے زندگی بھر میں کوئی رات اس طرح چائے خانوں میں نیند اور بیداری کے درمیان لٹک کر نہیں گزاری۔ یہ کل کی بات ہے، میرا اپنا گھر تھا، میری اپنی ایک سلطنت تھی۔
چھوٹی سی سلطنت، چھوٹا سا گھر، شہر کی پرشور فضا سے باہر پرانے باغ کے عقب میں، سفیدے اور املتاس کے لمبے درختوں میں گرا ہوا تنہا پرسکون اور خاموش، جس کے روشن دان عشق پیچا کے نرم نرم بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور جس کی اونچی نیچی ڈھلوانی چھتوں پر درختوں کے گہرے گہرے سائے تھے۔ مارچ کے شروع میں املتاس کی شاخوں پر زرد پھولوں کے گچھے جھولنے لگتے اور ان کی دھیمی دھیمی مہک گھر بھر میں پھیل جاتی۔ ہمارا گھرانہ میری بیوی، ماں اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ ہم امیر نہیں تھے۔ پہلے ہمارا گھر گنجان شہر کے اندر ایک تنگ و تاریک گلی میں تھا، اس گلی میں جہاں دھوپ کبھی نہ آئی تھی۔ ہم کئی سالوں سے مقیم تھے، لیکن میرے دل میں ایک ننھی سی خواہش مدت سے پرورش پا رہی تھی کہ اس گندے اور تاریک ماحول سے باہر چمکیلی دھوپ اور کھلی آزاد فضا میں میرا اپنا ایک گھر ہو، چھوٹا سا گھر جس کے ہمسائے گہری چھاؤں والے درختوں اور پھول اور خوش الحان پرندے ہوں، جہاں زندگی کا نام ایک ایسا خواب ہو جو تاروں کی چھاؤں میں گھاس اور پتوں پر لیٹ کر دیکھا جائے، اور جس کا شہر کی گندگی، متفن اور اندھیری گلیوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس خواہش، اس آرزو کی تکمیل کے لیے میں اپنے کاروبار کی ترقی میں دن رات جٹ گیا، اور کچھ عرصے بعد میری آرزو کی دلہن کی مانگ صندور سے بھر گئی، اور ایک روز ہم ان پرانی اور تاریک گلیوں کو خیر آباد کہہ کر اپنے نئے گھر میں اٹھ آئے۔ گٹی گٹی سرد اور بیمار فضا سے نکل کر کھلی اور روشن فضا میں آنے پر ہم بے حد مسرور اور تازہ دم تھے۔ میری بیوی دن بھر نئے گھر کی آرائش میں لگی رہتی۔ آج کھڑکیوں کے لیے جالی دار پردے بن رہے ہیں تو کل گملوں میں عشق کے پیچا کی بیلیں لگائی جا رہی ہیں۔ ہمارے آس پاس کئی اور بھی گھر تھے جن میں رہنے والے بڑی بڑی ملوں اور فرموں کے مالک تھے، لیکن ہمارا ان سے کوئی میل جول نہ تھا۔ ہمارے ملنے والے اس اندھیری اور گندی گلی کے لوگ تھے، جن کے ڈھیلے ڈھالے جسموں اور زرد چہروں والی عورتیں اکثر میری بیوی کے پاس آیا کرتی تھیں۔ ہم انہی لوگوں میں سے تھے۔ اگر کچھ فرق تھا تو محض اتنا کہ وہ اپنی تاریک گھروندوں میں رہتے ہوئے مطمئن اور کسی بہتر ماحول کی جستجو سے بے نیاز تھے، لیکن ہمارے دلوں میں اسی ماحول سے گزر جانے کی آرزو تھی، تڑپ تھی، لگن تھی۔ کاش ہر آدمی کے دل میں اس تڑپ، اس لگن کی شمع روشن ہو جائے، پھر تم دیکھو گے تمہارا شہر کچھ عرصے گزر جانے پر کتنا دلکش اور خوبصورت ہو گیا ہے، اور اس شہر کے باسی کس قدر صحت مند اور مسرور ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ ہمارا گھر ہمیں بڑا پیارا تھا، اور اپنا کمرہ شاید مجھے اس گھر سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ میری الماری دنیا کی چنی ہوئی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے ملنسار بھی زیادہ تر اپنے ہم پرانے محلے کے آدمی تھے، درزی، عطار، نان بائی، کپڑا اور جوتے بیچنے والے غریب طالب علم اور مسکین کلرک۔ یہ لوگ اگرچہ بے جان، غریب اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تاہم ان سے مل کر، ان سے باتیں کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب طرح کا سکھ اور آنند نصیب ہوتا تھا۔ یہ سکھ اور آنند مجھے ان بڑی بڑی ملوں کے مالکوں اور ان کے لونڈوں سے مل کر کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ لوگ احمق، چھچورے اور ہر لحاظ سے گھٹیا قسم کے تھے، اور ان کی عورتوں ایسی سج دھجی مجھے کبھی نہ پائی تھی۔ وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ لڑکا سگریٹ لے آیا، اس نے سگریٹ سلگایا اور مزے مزے اس کے کش لینے لگا۔ میں خیال ہی خیال میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیوی کھڑکیوں کے لیے جالی دار پردے تیار کر رہی ہے، اور وہ صحن کے باغ میں پودوں پر جھکا ہوا ان کی کانٹ چھانٹ میں مصروف ہے۔ مکان کی سرخ رنگ کی ڈھلوانی چھتوں پر درختوں کی پرسکون چھاؤں ہیں، املتاس کی شاخوں پر زرد رنگ کے پھول انگوروں کے گچھوں کی مانند لٹک رہے ہیں۔ گھر کے اندر سجے ہوئے خوبصورت اور سادہ کمروں میں ایک تسکین بخش خاموشی چھائی ہے۔ اس کی بوڑھی ماں برآمدے میں کچھ بیٹھی سی رہی ہے۔ ایک لڑکا نکر پہنے، پانی سے بھرا ہوا جگ لیے باورچی خانے کی طرف جا رہا ہے، جہاں سے مسالے دار کھانوں کی تیز تیز خوشبو مجھ تک بآسانی پہنچ رہی ہے۔ میرے پیٹ میں ناف کے نیچے کوئی شے سکڑ کر لکڑی کے ٹکڑے کی طرح مجھے چبھنے لگی۔ میں نے جلدی سے اپنی پیالی کے 2 لمبے گھونٹ بھرے اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گہری اور ہموار آواز میں بولا، پھر فسادات شروع ہو گئے۔ ہمیں آزادی مل گئی اور ہمارے پیارے گھر کو آگ کے بھڑکتے شعلوں کے سپرد کر دیا گیا۔ ہم لوگ بمشکل جانیں بچا کر پاکستان پہنچ سکے۔ اب ہم پاکستان میں ہیں۔ میری ماں، بیوی اور بچے میرے ساتھ نہیں، وہ لوگ یہاں سے 30 میل دور ایک چھوٹے سے قصبے میں مقیم ہیں۔ انہیں وہاں چھوڑ کر میں یہاں پھر کاروبار کی فکر میں چلا آیا ہوں۔ ہفتے بھر سے اس پرائے دیس کی سڑکوں پر در بدر پھر رہا ہوں، اور ابھی تک میرا کوئی کام نہیں بن سکا، مگر میں نا امید نہیں ہوں۔ آج نہیں کل، کل نہیں تو پھر پرسوں، ایک نہ ایک دن اس خستہ حال بھولی بھٹکی ناؤ کو کسی نہ کسی گھاٹ ضرور جا لگنا ہے۔ مجھ سے میرا گھر چھن گیا ہے۔ میرے املتاس کے درخت زرد پھولوں کے فانوس اور بیلوں سے ڈھکے ہوئے روشن دان بچھڑ گئے ہیں۔ روشن اور کھلی فضا سے اچھال کر کسی انجانی طاقت نے مجھے ایک دفعہ پھر گندی اور اندھیری گلیوں کے
تعفن میں پھینک دیا ہے، لیکن مجھے اس کا زیادہ افسوس بھی نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پچھلی تمام باتوں کو بلا کر مجھے آگے نظر ڈالنی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے مجھے سوائے ناکامی، تعصب اور غم کے کچھ نہ ملے گا۔ میرے تاریک شب و روز میں سے تم شاید ہی کوئی ایسا لمحہ نکال سکو جو میں نے اپنی منزل کی طرف قدم اٹھائے بغیر گزار دیا ہو۔ پہاڑ کی بلندیوں سے پتال کی تہوں تک میں گرنے والی ندی کی مانند مجھے راستے کی تمام سنگین رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے سمندر سے جا ملنا ہے۔ ہاں، میری زندگی کو وہی سکون نصیب ہوگا۔ آج میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، رات بسر کرنے کے لیے جگہ نہیں، مگر کل اسی شہر کے باہر میرا ایک اپنا مکان ہوگا، جس کی ڈھلوانی چھتوں پر پہلے گھر کی طرح میرے پسندیدہ درختوں کی چھاؤں ہوگی۔ روشن دانوں پر میں خود اپنے ہاتھوں سے عشق و پیچا کی لچکیلی بیلیں چڑھاؤں گا۔ کھڑکیوں کے لیے جالی دار پردے میری بیوی بنائے گی، اور جس کے پائے باغ میں رنگ برنگے پھولوں سے لدے ہوئے پودے صاف اور چمکیلی دھوپ میں جھوم رہے ہوں گے، اور ان جھومتے ہوئے پھولوں کے درمیان میرے بچے آزادی، روشنی اور محبت کی گود میں پروان چڑھیں گے۔ آج ان میں سے کوئی ایک شے بھی میرے پاس نہیں، مگر کل ان میں سے ہر ایک شے میری عملداری میں ہوگی۔ میں زندگی کی قہر آلودہ راہ گزر پر کھڑا، دونوں بازو پھیلائے، بے تاب نگاہوں سے اس آنے والے کل کا منتظر ہوں۔ اس کشتی کی ماں نے جو گھاٹ پر کھڑی اپنے باد کھولے موافق ہواؤں کا انتظار کر رہی ہو۔ میرا ساتھی رک گیا۔ سلگتے ہوئے سگریٹ کا دھواں دبلی پتلی لکیر کی شکل میں اوپر اٹھنے لگا، کسی اچانک آ جانے والے مہمان کی طرح۔ اس کے بنچے ہوئے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ سگریٹ کی راکھ جھاڑ کر بولا، کل رات بھر میں شہر کے اندر گلی کوچوں میں گھومتا رہا۔ چپ چاپ رات کے سائے میں ان گلیوں کی مٹر گشت نے مجھے بڑا مزہ دیا، لیکن آوارہ کتوں اور پہرے داروں نے مجھے جلدی ہی وہاں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے ہر گلی میں داخل ہوتا دیکھ کر پہرے دار اپنا وزنی لٹھ زور سے زمین پر پٹکتا اور للکار کر اگلے پہرے دار کو خبردار کر دیتا، اور اگلا پہرے دار تیسرے کو میری آمد کی اطلاع دے دیتا۔ اس وقت کبھی تو مجھے اپنے تئیں چور ہونے کا گمان ہو رہا تھا، اور کبھی پہرے داروں کے ذمہ دار کا، جو رات کے وقت ان کی دیکھ بھال کو نکلا ہو۔ میں سوچتا ہوں لوگ ایک دوسرے سے اس قدر گھبراتے کیوں ہیں؟ انہوں نے اپنے گھروں میں ایسی کون سی شے چھپا رکھی ہے جس کی حفاظت کے لیے وہ رات بھر پہرے داروں کی چیخو پکار سنتے رہتے ہیں؟ تم میری اس بات پر دل میں ضرور ہنس رہے ہوگے، مگر میں سچ کہتا ہوں، انسان جس قدر ترقی کر رہا ہے وہ زیادہ بزدل اور ڈر پھونک ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب ایک انسان دوسرے انسان کو محض چھونے ہی سے موت کی نیند سلا دے گا۔ وہ دور انسانی ترقی کا عروجی دور ہوگا، مگر ہمیں ان باتوں سے کیا؟ اس دور کے آنے تک ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی۔ وہ زیر لب مسکراتا رہا، چائے خانے کی گٹنی گٹی فضا میں اس کے خاموش الفاظ سگریٹ کا دھواں بن کر ہمارے سروں پر کاہلی سے تیرنے لگے۔ جھلمی سپاہی اپنی سرخ پگڑی کے آگے سر جھکائے بدستور سو رہا تھا۔ سامنے والی بینچ پر لحاف میں کچھ خسر پھسر ہوئی۔ کراٹوں کی راگنی پل بھر کے لیے رکی اور لحاف پر ساکت ہو گیا۔ دری پر بیٹھے ہواؤں میں سے ایک آدمی میں وہیں دوہرا ہو کر سو گیا۔ دوسرے آدمی نیند بھری آواز میں رک رک کر باتیں کر رہے تھے۔ ہماری میز تک ان کی مدھم مناہٹ ہی پہنچ رہی تھی، الفاظ نہیں۔ باہر چبوترے کی انگیٹھی پر جھکا ہوا چھٹی ہوئی سرخ قمیض والا کلی بے دلی سے جلدی جلدی چائے ختم کر رہا تھا۔ شاید اس کے ذہن میں گاڑی کا تصور تھا جو سامان اور مسافروں سے لدی پھدی دھیرے دھیرے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ قہوہ خانے کا مالک گدی پر اکڑوں بیٹھا اپنی گلافی آنکھیں بند کیے اونگ رہا تھا۔ اس کے سوکھے ہوئے چہرے پر فیون کا پیدا کیا ہوا پھیکا پن تھا، اور وہاں سے بے چارگی اور بے بسی ٹپک رہی تھی۔ اگرچہ چائے نے کسی حد تک میری بھوک کو گلا دبا دیا تھا، پھر بھی میری آنکھیں گرم گرم بھاپ سے خارج کر رہی تھی۔ میں نے 2-3 بار جلدی جلدی آنکھیں جھپکی، اور میرا ساتھی مجھے مہربان نگاہوں سے دیکھ کر بولا، اگر نیند آ رہی ہے تو بے شک اپنا سر میز پر رکھ کر سو جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں کھسیانہ سا ہو کر آنکھیں ملتا ہوا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ میرا ساتھی مسکرانے لگا، میں جانتا ہوں تم یوں ہی نہیں اس شہر کی خاک نہیں چھان رہے۔ تمہارے اس سردی میں بے گھر بے آسرا پھرنا اور فاقہ کشی کے مصائب جھیلنا بے مقصد نہیں ہے۔ تمہارے دل میں بھی امید کی ایک ننھی سی جوت چل رہی ہے۔ اس جوت کی مدھم سی چمک میں نے اس وقت دیکھ لی تھی جب دیا سلائی مانگنے کے لیے میں تمہاری طرف جھکا تھا۔ اگر میرا قیاس درست ہے تو میرے رات بھر کے دوست کسی حالت میں بھی جی نہ چھوڑنا۔ تم جوان ہو، تمہارے بازوؤں میں طاقت اور خون میں گرمی ہے۔ اپنے حالات کو اس وقت اور گرمی کی کٹال میں ڈال کر انہیں ٹھوس اور قوی تر بنا لو۔ ہمیشہ بلند، مضبوط اور خوبصورت چیزوں کے متعلق سوچو، اور زندگی کے اس کھیل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، خواہ تمہارا کردار کتنا ہی غیر اہم مختصر کیوں نہ ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ نیند روئی کے دن کے ہوئے نرم نرم گالوں کی مانند مجھے اپنی پلکوں پر برستی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی وقت ایک جھونکا سا آتا اور مجھے اپنا آپ ہلکا پھلکا دودھیا بادل کی طرح پچھلے پہر کی پھیکی روشنی میں
नरम हवाओं के दोष पर उड़ता हुआ महसूस होता। मैंने सिगरेट सुलगा लिया। तंबाकू का कड़वापन जैसे मेरी आंखों में उतर आया। दफ्तर दरी पर बैठे हवाओं में से कोई गमगीन और मध्यम सुरों में गाने लगा। रिहा कर दे मुझे सयाद, अभी फसलें बहारी हैं। इस आवाज़ में दर्द और तड़प थी, बुलंदियों से गिरने वाली आबशार की तरह। मुस्तरब और बेचैन आवाज़ ने चाय खाने की रुकी रुकी सी फिजा में एक दर्द अंगेज़ तमोच पैदा कर दिया। गीत ख़त्म हो गया, मगर गीत का हर बोल बेज़ुबान फरियादी बनकर जैसे हमारे बीच में हाथ बांधे खड़ा था। मेरा साथी बड़े गमनाक लहजे में बोला, ये एक अजीब बात है। शेर व शायरी से ज़रा सी भी लगाव ना होने के बावजूद किसी वक्त कोई दर्द भरी लय सुन पाता हूँ तो दिल बेख्तियार भर आता है। मैंने कभी किसी की याद में आंसू नहीं बहाए, मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। फिर न जाने ये किस अनोखे दर्द का असर है जो कभी कभी आंसुओं की नमी बनकर मेरी आंखों में उमड़ आता है। खामोशी और यकसोई के वीरान लम्हात में कई बार एक छूते गम का एहसास होता है। ये गम रक्स करने वाली खूबसूरत देवदासियों की मानंद मुझे अपने तिलिस्मी हुक्के में ले लेता है। इस वक्त मुझे अपना आप किसी गैर फ़ानी नगमे की लय में ढल कर कायनात की अज़ली वाबदी मौसीकी से हम आंग होता महसूस होता है। मैं नहीं जानता इस गम का चश्मा मेरी रूह की तारीक गहराइयों में एक बारगी कहाँ से फूट निकलता है। मैं सिर्फ इस कदर जान सका हूँ कि निगाहों से ओझल रहने वाले गुमनाम नशेबों में इस गम के बादल धीरे धीरे ऊपर उठकर मेरे दिल की चोटियों पर नमूदार होते हैं और जी खोल कर बरस चकने के बाद खुद ब खुद सरकते हुए अनदेखे समंदरों की जानिब रूपोश हो जाते हैं। ये अजनबी और अनोखा शौक़ मुझे बड़ा अजीज़ है। इस गरीबुल वतनी के दौर में जबकि मैं अपना सब कुछ लुटा कर तुम्हारे पास इस चाय खाने में बैठा अपनी दास्तान बयान कर रहा हूँ तो मेरा दिल गम खोर्द हिरनी की तरह दर्द और तकलीफ़ की शिद्दत से नडाल है, जो शिकारी का जहर आलूद तीर अपने पहलू में लिए किसी झील के किनारे अकेली खड़ी बेचैनी से इधर उधर तक रही है। ये सोग, ये कुर्ब, ये बेकुली और ये इज़्तिराब मेरा और मेरी रूह का एक हिस्सा है। ये मुझसे कभी अलग ना होगा। ये मेरे बाजुओं की क़ुव्वत और खून की हिद्दत से दिखाई ना देने वाले जंगली उकाब की मानद ये हमेशा मेरे दिल पर मुँह पर वाज रहेगा। इसकी आवाज़ धीमी होकर डूब सी गई। वो चुप हो गया जैसे रक्स करने वाली सेम तन दीवार दिवासियों के हजूम ने इसे अपने तिलिस्मी हुक्के में ले लिया हो। इसने उंगली की खफीफ सी जुम्बिश से सिगरेट की राख चाड़ी और राख का फूल में इस पर गिरते हुए खिल उठा। नरम नरम दिन की हुई रुई के गाल बदस्तूर मेरी पलकों पर गिर रहे थे। कोई गैबी हाथ, नरम और मेहरबान हाथ, मुझे मोहब्बत से फेंकने लगा और मेरा बोझल सर खुद बखुद मेज़ की मटियाली सतह से जा लगा और हल्के फुल्के बादलों का दूधिया टुकड़ा पिछले पैर की फीकी रोशनी में नरम हवाओं के दोपोश पर सवार मशरकी लालाजारों की सिमत उठने लगा और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी गायब था। दरी पर तीनों आदमी मैली जाली चादरों में गठरियाँ बने सो रहे थे। सामने वाली बेंच पर लिहाफ दस्तूर साकत था और खराटों की मध्यम आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम लड़का कुर्सियाँ एक तरफ लगाए फर्श पर झाड़ू दे रहा था। चाय खाने का मालिक भी में सलाख फेर रहा था। झिलमी सिपाही की मेज़ खाली थी। मैं आंखें मलता हुआ उठ और बाहर निकल आया। बाहर सर्द रात ढल रही थी और नीले नीले आसमान पर सितारे ज़्यादा शौक और ज़्यादा चमकीले दिखाई दे रहे थे। एक जगह मस्जिद का सफ़ेद गुंबद शहर के काफूरी उजाले में मिस्री के कूजे की तरह तारीकी में झलक रहा था। अगरचा भूख मेरी पिंडलियों में दर्द बनकर उतर आई थी और मेरी आंखों में लंबे लंबे साए चल फिर रहे थे, फिर भी मेरा अंग अंग ताजगी, शगुफ्तगी और मसरत की एक वालहाना कैफियत से लबरेज था। जैसे मैं सुबह का एलची हूँ और इस गंदे शहर के घटे घटे तंग और बेजान माहौल में ज़िंदगी, हरारत, रोशनी और आज़ादी का प्याम लेकर शबनम के हमरा उतर आया हूँ। मैंने बाजू खोल कर भरपूर अंगड़ाई ली। मेरा भूखा मगर सख्त जिस्म गर्म होकर जैसे शोले में बदल गया और मुझे अपने साथी के अल्फाज याद आ गए। तुम्हारे बाजू में ताकत और खून में गर्मी है। जी ना हारो, हमेशा बुलंद, मजबूत और ख़ूबसूरत चीज़ों के मुतल्लिक सोचो और ज़िंदगी के इस खेल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ख्वाह तुम्हारा किरदार कितना ही गहरा अहम मुख्तसर क्यों ना हो। और मैं सीना ताने, आंखों में भूख और आहनी इरादे की चमक लिए शहर के दरवाजे में इस तंदो बाला खेस लहर की माने दाखिल हो रहा था, जो बड़ी से बड़ी चट्टान से टकरा जाने का अज़म लिए हुए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन्फॉर्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।